اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ سامعین، گیلانی فورم یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے ذکر کریں گے حضرت امام حسن علیہ السلام، جو حضور رسالت مآب وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے۔ آپ کے بارے میں جو کچھ بے بنیاد الزامات کچھ لوگوں نے لگائے ہیں کہ آپ نے بہت سی شادیاں کی اور بہت سے طلاق دیے ہیں، اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے، لیکن اس سے قبل ہم آپ کا نام اور آپ نے اپنے نانا جان اور اپنے بابا حضرت علی اور اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کتنا وقت گزارا اور آپ کے کیا خصائل تھے۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ سامعین، حضرت امام حسن علیہ السلام امام حسن مجتبیٰ کے نام سے بھی مشہور ہیں۔ آپ کی مدت امامت 10 سال یعنی 40 ہجری سے 50 ہجری پر محیط ہے۔ آپ تقریباً 7 مہینے تک منصب خلافت پر بھی فائز رہے۔ اہل سنت آپ کو خلفائے راشدین میں آخری خلیفہ مانتے ہیں۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ زہرا کے پہلے فرزند اور پیغمبر اکرم کے بڑے نواسے ہیں۔ تاریخی شواہد کی بنا پر پیغمبر اکرم نے آپ کا اسم گرامی حسن رکھا اور حضور آپ سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ آپ نے اپنی عمر کے 7 سال اپنے نانا رسول خدا کے ساتھ گزارے۔ بیت الرضوان اور نجران کے عیسائیوں کے ساتھ مباحثہ میں اپنے نانا کے ساتھ شریک ہوئے۔ شیعہ اور اہل سنت منابع میں امام حسن کے فضائل و مناقب کے سلسلے میں بہت سی احادیث نقل ہوئی ہیں۔ آپ اصحاب قصہ میں سے تھے جن کے متعلق آیہ تطہیر نازل ہوئی، جس کی بنا پر شیعہ ان ہستیوں کو معصوم سمجھتے ہیں۔ آیہ عطام اور آیہ مودت اور آیہ مبالہ بھی انہی ہستیوں کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ آپ نے 2 دفعہ اپنی ساری دولت اور 3 دفعہ اپنی دولت کا نصف حصہ خدا کی راہ میں عطا کیا۔ اسی بخشش و سخاوت کی وجہ سے آپ کو کریم اہل بیت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ نے 20 یا 25 بار پیدل حج کیا۔ خلیفہ اول اور دوم کے زمانے میں آپ کی زندگی کے بارے میں کوئی خاص بات تاریخ میں ثبت نہیں ہوئی۔ خلیفہ دوم کی طرف سے خلیفہ منتخب کرنے کے لیے بنائی گئی 6 رکنی کمیٹی میں آپ بطور گواہ حاضر تھے۔ خلیفہ سوم کے دور میں ہونے والی بعض جنگوں میں آپ کی شرکت کے حوالے سے تاریخ میں بعض شواہد ملتے ہیں۔ حضرت عثمان کے خلاف لوگوں کی بغاوت کے دوران امام علی کے حکم سے آپ ان کے گھر کی حفاظت پر مامور ہوئے۔ حضرت علی کی خلافت کے دوران آپ اپنے والد کے ساتھ کوفہ تشریف لائے اور جنگ جمل اور جنگ صفین میں اسلامی فوج کے سپہ سالاروں میں سے تھے۔ 21 رمضان المبارک 40 ہجری میں حضرت علی کی شہادت کے بعد آپ امامت و خلافت کے منصب پر فائز ہوئے، اور اسی دن 40,000 سے زیادہ لوگوں نے آپ کی بیعت کی۔ امیر معاویہ نے آپ کی خلافت کو قبول نہیں کیا اور شام سے لشکر لے کر عراق کی طرف روانہ ہوئے۔ امام حسن نے عبید اللہ بن عباس کی سربراہی میں ایک لشکر امیر معاویہ کی طرف بھیجا اور آپ خود ایک گروہ کے ساتھ ساباد کی طرف روانہ ہوئے۔ معاویہ نے امام حسن کے سپاہیوں کے درمیان مختلف افواہیں پھیلا کر صلح کے لیے میدان ہموار کرنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ ایک خارجی کے حملہ کے نتیجے میں آپ زخمی ہوئے اور علاج کے لیے آپ کو مدائن لے جایا گیا۔ اسی دوران کوفہ کے بعض سرکردگان نے حضرت معاویہ کو خط لکھا جس میں امام کو گرفتار کر کے امیر معاویہ کے حوالے کرنے یا آپ کو شہید کرنے کا وعدہ دیا گیا تھا۔ معاویہ نے کوفہ والوں کے خطوط امام کو بھیجے اور آپ سے صلح کرنے کی پیشکش کی۔
امام حسین نے وقت کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے امیر معاویہ کے ساتھ صلح کرنے اور خلافت کو معاویہ کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ معاویہ قرآن و سنت پر عمل پیرا ہوگا، اپنے بعد کسی کو اپنا جانشین مقرر نہیں کرے گا اور تمام لوگوں کو خاص کر شیعان علی کو امن کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع فراہم کرے گا۔ لیکن بعد میں معاویہ نے مذکورہ شرائط میں سے کسی ایک شرط پر بھی عمل نہیں کیا۔ سامعین، امیر معاویہ کے ساتھ ہونے والی صلح کی وجہ سے بعض شیعہ آپ سے ناراض ہو گئے، یہاں تک کہ بعض نے آپ کو مظل المومنین کا خطاب دیا۔ صلح کے بعد آپ سن ہجری 41 میں مدینہ واپس آ گئے اور زندگی کے آخری ایام تک یہاں مقیم رہے۔ مدینہ میں آپ علمی مرجعیت کے ساتھ ساتھ سماجی و اجتماعی طور پر بلند مقام و منزلت کے حامل تھے۔ امیر معاویہ نے جب اپنے بیٹے یزید کی بعنوان ولی عہد بیعت لینے کا ارادہ کیا تو امام حسن کی زوجہ جادہ کے لیے 100 دینار بھیجے تاکہ وہ امام کو زہر دے کر شہید کر دے۔ کہتے ہیں کہ آپ زہر سے مسموم ہونے کے 40 دن بعد شہید ہوئے اور ایک قول کی بنا پر آپ نے اپنے نانا رسول خدا کے جوار میں دفن ہونے کی وصیت کی تھی، لیکن مروان بن حکم اور بنی امیہ کے بعد دوسرے لوگوں نے اس کام سے منع کیا، یوں آپ کو بقیع میں سپرد خاک کیا گیا۔ بہرحال نواسہ رسول حضرت امام حسن علیہ السلام جو حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگر گوشۂ رسول حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بڑے فرزند تھے، آپ کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں منسوب کی جاتی ہیں کہ آپ نے بہت سی شادیاں کی اور بہت سے طلاق دیے۔ ایک ابن عربی نامی ایک شخص جو بغداد کا رہنے والا ہے، اور اس نے بھی جو اپنے آپ کو صوفی بزرگ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اس نے تو 300 تک آپ کی شادیوں کی تعداد جو ہے وہ بڑھا دی۔ کسی نے 50 لکھی، کسی نے 90 لکھی، کسی نے 100، مطلب مختلف فگر دیتے رہے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنی آنے والی ویڈیوز میں حضرت امام حسن کی شادیوں کے حوالے سے مکمل ڈیٹیل آپ کے ساتھ دوبارہ سے بھی شیئر کریں گے، لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت امام حسن علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی روایت کسی نے کی ہے جو کہ بے بنیاد ہے کہ حضرت علی سے جب بھی کوئی اپنی بیٹی کے رشتے کی بات کرواتا کہ آپ امام حسن سے یا امام حسین سے میری بیٹی کی شادی کروا لیں، تو حضرت علی فرماتے کہ آپ حسن کے بجائے حضرت امام حسین کو اپنی بیٹی کا رشتہ دیں، کیونکہ حضرت امام حسن جو ہے وہ طلاق زیادہ دیتے ہیں، جبکہ ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ طلاق حلال چیزوں میں سے ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جس وقت کوئی بندہ طلاق دیتا ہے تو اللہ کا عرش کانپتا ہے۔ اس لیے نواسہ رسول حضرت امام حسن سے اس طرح کی چیزیں منسوب کرنا جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقت جان کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے، ہماری ویڈیوز کو دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے، لائک کیجئے۔ جلد ہی نئی ویڈیو کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔